ویلکم بیک ناظرین آج ہوا یہ ہے کہ آباد جو کہ بلڈرز کی ایسوسیشن ہے ادھر کراچی پولیس چیف خادم حسین رند نے دورہ کیا اور ایک بار پھر ایڈیشنل آئی جی کراچی اس سے قبل سابق ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید اعلیٰ موڈو نے بھی جو ہے وہ دورہ کیا تھا اور معاملہ یہ تھا کہ زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، بھتے کی پرچیاں آتی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ پہلے بھی جو ہے وہ بلڈرز نے بڑا احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا تھا، بڑے شکوے شکایت کی تھے۔ آج بھی خادم حسین صاحب جو اب کراچی پولیس چیف ہیں اور پورے سربراہ ہیں کراچی کی پولیس کے، وہ گئے، سسٹم کی باتیں ہوئیں، جائیدادوں پہ قبضے کس طرح زمینوں پہ ہو جاتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کیا حکمت عملی بنائی جا رہی ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آباد کے چیئرمین آصف صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے۔ سر پہلے تو یہ بتا دیں کیسا رہا آج کا دورہ، کیونکہ پہلے والے میں تو بڑی لڑائی جھگڑے ہو گئے تھے۔ الحمدللہ جو آج ان کا وزٹ تھا اور یہ بڑا ہمارے لیے خوشائن بھی تھا، خوشگوار بھی تھا کہ جب ڈائس پہ جا کے بات کریں، اس سے پہلے ہماری کچھ ان سے باتیں ہوئی تو انہوں نے خود ہی جو ہماری جو ایشوز ہیں ان کو خود انہوں نے ہمارے سامنے ڈسکس کیا، اس کو ایڈریس کیا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو معاملات ہیں زمینوں کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی جو ایڈیشنل آئی جی صاحب آئے تھے تو کچھ ہمارے ممبرز جو ہے انہوں نے جو ہے وہ برملا شکایتیں کی تھی اور کہا تھا کہ ہمیں کوئی سنوائی نہیں ہے، ہمیں کوئی جواب نہیں ملتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا تو ایک ایس او پی ہے، آباد میں جو بھی آتا ہے ہمارا مہمان ہوتا ہے، لیکن ممبرز کی مشکلات ہوتی ہیں تو ہم چاہنے کے باوجود بھی ان کو روک نہیں پاتے۔ تو اس بار جو معاملہ تھا، پچھلے بار بھی دیکھیں جو ایڈیشنل آئی جی جو پہلے والے تھے، میں چونکہ اس وقت میں اینٹی انکروچمنٹ اور لا اینڈ آرڈر میں دیکھا کرتا تھا آباد کا جب چیئرمین سے پہلے، تو اس وقت بھی میرا بہت اچھا کوارڈینیشن تھا اور ایک ٹیم بنا کے انہوں نے دی تھی ہمیں، 3 ڈی آئی جی ہیں جنہوں کے فوکل پرسن تھے ہمارے پاس اور وہ کام کرتے تھے۔ لیکن آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ اس دور میں کافی مشکلات تھیں۔ نہیں کیا مشکلات ہوتی تھی ذرا آصف صاحب کھل کے بتائیں نا، ہوتا کیا تھا یہ زمینوں پہ قبضے ایسے بیٹھے بیٹھے رات میں پتہ چلا بھئی آپ بیٹھے ہوئے، کل کو کوئی اور آ جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے آپ اس زمین کے مالک نہیں، یہ ہوتا کیسے تھا؟ یہ ذرا اس کے اوپر تو روشنی ڈالیں۔ دیکھیں یہ بہت سادہ سی بات ہے کہ آج میں آپ کو اسی کنٹینیوشن میں بتا رہا ہوں کہ آج ہم نے اسی کی بات کنٹینیوشن میں کی اور ہم نے کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی کمپلین ملتی ہے ہمارے ممبر کی کہ وہ ہمیں کہتا ہے، اب آپ کو پتا ہے کہ کمپلین کا کوئی ٹائم نہیں ہے، 365 اور 24/7 میں یہ کبھی بھی جنریٹ ہو سکتی ہے۔ یہ اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اگر رات کو 2 بجے 2:30 بجے مجھے فون آتا ہے یا آباد کے ہمارے سیکریٹریٹ کو یا آباد کا ہمارا جو بھی کنوینئر ہے اینٹی انکروچمنٹ یا لا اینڈ آرڈر کو کہ ہماری زمین پہ کچھ مسلح لوگ جو ہے وہ داخل ہو گئے ہیں اور ہمارے گارڈز کو لازمی 2-3 گارڈ ہوں گے اور کیا ہوتے ہیں نارملی زمین پہ اول تو ہونے نہیں چاہیے تو وہ رکھتے ہیں پھر بھی کہ چلیں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے، تو جب وہ رات کو ہمیں فون آئے تو ہماری یہ شکایت تھی کہ اس وقت فوری ریلیف ہم کو نہیں ملتا تھا، جبکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری مجبوریاں یہ ہیں کہ ہم جب بغیر کسی ڈاکومنٹس کے، بغیر پیپر کے، بغیر رائٹنگ میں ہم اگر ایکشن کرنے جاتے ہیں تو ہمیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کورٹوں میں جانا پڑتا ہے کہ ہم بغیر ان رائٹنگ کمپلین کے۔ تو یہ جو معاملہ تھا نا، سب سے زیادہ فوکس ہمارا اس پہ تھا کہ رات کے 3 بجے اگر 2 بجے یا 1 بجے کوئی قبضہ ہوتا ہے تو ہم اس کو کیسے انشور کریں کہ اس وقت کم از کم اس کو روکا جائے، کیونکہ دیکھیں قبضہ ہونا اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہونا یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ جب کوئی قبضہ ہوتا ہے اور اگر آباد آپ کو رابطہ کرتا ہے ان رائٹنگ اگر لکھے گا تو لازمی اس میں 24 گھنٹے نکل جائیں گے، اور لوگ یہ کرتے ہیں کہ رات کو وہ قبضہ کرتے ہیں، صبح وہ کورٹ میں پٹیشن لگا کے ناظر انسپیکشن کی بات کرتے ہیں اور وہ پھر دکھاتے ہیں وہاں پہ کہ جب انسپیکشن ہوتا ہے تو وہ دکھاتے ہیں کہ وہ آلریڈی یہاں موجود ہے اور جن کی زمین تھی اس کو وہ بے دخل کر چکے تھے، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ ڈیلے ہو جاتے تھے۔ پھر لازمی جب کورٹ میں جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ایک پروسیس سے پورا ساری چیزیں ویریفیکیشن کا، تو ہم نے اس فوری ریلیف کے لیے آج بات کی اور ہم نے کہا کہ کیا ایسا کوئی میکنزم بن سکتا ہے کہ اگر ہم آباد والے رات کو آپ سے رابطہ کریں اور بتائیں تو اس وقت کم از کم یہ انشور کریں کہ وہ جو قبضہ کرنے والے لوگ ہیں یا جو وہ داخل ہو رہے ہیں گن پوائنٹ پہ یا زبردستی، تو ان کو روک دیا جائے، اور اس کے بعد جو ویری نیکسٹ ڈے اگر آباد اس ڈاکومنٹ کے ساتھ آپ کو لکھے اور آپ کو یہ خود آباد کہتی ہے کہ جو کمپلین ہم نے بھیجی ہے ہمارے ممبر کی اس کو آپ نہیں تو بات یہ ہے، یہ تو سر آصف صاحب یہ تو پھر بعد میں کاغذ ہی آپ کے پاس دوسرے کاغذ نکل آتے ہیں، پھر کیا کریں گے؟ یہ تو سسٹم کی کیا تھی، یہ سسٹم کیا کر رہا تھا اس شہر کے اندر؟ سسٹم یہی تو کر رہا تھا کہ کاغذ لے آتا تھا۔ نہیں، سادہ سا میکنزم اس کا یہ ہے
کہ کنسرن ڈی سی کے پاس پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک لیٹر جاتا ہے اور وہ ویریفیکیشن کر لے, وہ جو ٹائٹل جس کو وہ لکھ کے دے, وربلی کی بات ہم نہیں کر رہے, وہ لکھ کے دے ڈی سی کہ ٹائٹل کس کے نام پہ, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسی کا حق ہے جس کا ٹائٹل ہے, پھر اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. لیکن یہ نامناسب بات ہے کہ ٹائٹل تو ہمارے ممبر کے نام پہ ہو لیکن قبضے کی بنیاد. اچھا, آپ لیڈ کرتے ہیں آصف صاحب, آپ لیڈ کرتے ہیں اس وقت, آپ ترجمانی کرتے ہیں تمام بلڈرز کی اور آپ چیئرمین ہیں آباد کے. میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آپ تصدیق کیا کرتے ہیں کہ ابھی بھی سسٹم ہے, ابھی بھی قبضے مافیا کا وہی زور ہے, یا اب کچھ بہتری نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ جو دیکھیں اب بہت صاف بتا رہا ہوں میں, اب بہت بہتری ہے. بالکل سچا سچا بتائیے گا. ہاں, وزیر داخلہ جو ہے وہ بریگیڈیئر حارث صاحب سے بھی ہم ملے ہیں, ہم جو وزیر بلدیات ہیں ان سے بھی ملے ہیں, اور ہم جو وزیر ریونیو ہیں ان سے بھی ملے ہیں. اور میں آنیسٹلی کہتا ہوں, میں بہت صاف بات کرتا ہوں ان چیزوں میں, کہ انہوں نے یا ان کی جو باڈی لینگویج ہے یا ان کی جو ویژن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو تھوڑا ٹائم مل گیا تو یہ سارا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. انہوں نے خود ہمیں بتایا کہ ہم جو اسکیم 33 ہے 45 پہ اس کی زمینوں کا ہم ایک سروے کرنے جا رہے ہیں. سروے کے بعد ہم ان ٹائٹلز کو ری ویریفیکیشن کریں گے. ری ویریفیکیشن کے بعد ہمارا فائدہ یہ ہے کہ کل کو کوئی ہمارے کسی ممبر کی گریبان نہیں پکڑے گا, یا 10 سال بعد 5 سال بعد کہ وہ ٹائٹل اس کا فیک تھا. تو ہم خود بھی یہ چاہ رہے تھے کہ حکومت سندھ اور جو بھی ان کے ادارے ہیں وہ ایک بار ان ٹائٹل کو ری ویریفیکیشن کر لیں, اور اس کے بعد ہمارے ممبرز کو ساری زندگی کل کو ان کے بچے کام کریں, ان کو تکلیف نہ ہو. تو وہ ہونے جا رہا ہے, میں آپ کو پرائر بتا رہا ہوں, ابھی ہوا نہیں ہے لیکن وہ ہونے جا رہا ہے, وہ کرنے جا رہے ہیں. آپ نے بات کی قبضوں کی, تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب جب سے یہ نگراں حکومت آئی ہے تو قبضہ ہونا دور کی بات ہے مگر دور تک. اچھا, ایک ہم جاننا چاہ رہے ہیں, کیونکہ یہ میں نے دیگر تاجروں سے بھی سوال رکھا تھا, تو میں آپ سے بھی چاہوں گا, اور میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ایمانداری سے اس کا جواب دیں, کیونکہ ایک سوال اٹھ رہا ہے. نگراں حکومت ہے, منتخب حکومتیں نہیں ہیں, یہ پریشانی آپ کو سب سے زیادہ منتخب حکومت میں آ رہی تھی, یا ابھی جو نگراں سیٹ اپ آ رہا ہے اس میں آ رہی ہے؟ نہیں, ہمیں تو کبھی یہ نگراں سیٹ اپ جب سے آیا ہمیں کافی تسلی ہے, سکون ہے. اور آپ کو مسائل منتخب حکومت میں تھے؟ جہاں دیکھیں منتخب حکومت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو پتا ہے کہ 2-3 ٹینیور ہیں, آگے پیچھے, مطلب ہم تو کھل کے بتائیں, میں ایک جاننا چاہ رہا ہوں منتخب حکومت. کھل کے بتا رہا ہوں, 35 سال سے ہم اس فیلڈ میں, تو ہاں, لازمی یہ حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں, مگر جو لاسٹ ہمارا جو دور تھا وہ ہمارے لیے مشکل تھا. مشکل اس سینس میں تھا کہ ہم کوشش کرتے تھے کہ ہماری سنوائی ہو جائے, ہماری سنوائی نہیں ہوتی تھی. ہم کوشش کرتے تھے کہ جو بھی ارباب اختیار ہیں ان سے ہمارا رابطہ ہو جائے, ہماری چیزیں ٹھیک ہو جائیں. لیکن میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ ہو جاتی تھی, بعض اوقات ٹھیک ہو جاتی تھی, بعض اوقات مشکل ہوتی تھی. لیکن جو آج کی بات میں کر رہا ہوں, آج ہمیں لگتا ہے ہونے جا رہا ہے, ہو بھی رہا ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ مطلب کتنی عجیب بات ہے آصف صاحب, یہ بتائیں کہ جہاں عوام منتخب کر کے نمائندے پہنچا رہی ہے, سوری ٹو سے میں بہت سارے تاجروں سے پوچھ رہا ہوں, وہ نگراں حکومت کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں, تو یہ ایسا بھی کیا ہوا ہے؟ اسمگلرز کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں بڑے پیمانے پہ, پہلے کبھی نہیں دیکھی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ پوری کی پوری پولیس کو جو تبدیل کر دیا جاتا ہے, اور نئے لوگوں کو, اور اس عزم کے ساتھ جس طرح بتا رہے ہیں. اور اب آپ جو کہ دیکھیں ایک عام امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں, ریونیو آ رہا ہے آپ کی وجہ سے, تو اگر آپ یہ بول رہے ہیں کہ جی ہمیں نگراں حکومت اور اس موجودہ حکومت کے دور میں نگراں سیٹ اپ کے اندر تحفظ کا جو ہے وہ احساس ہو رہا ہے, تو مجھے یہ تھوڑا سا سمجھائیں نا, کیونکہ تاجر تو وی آئی پی ہوتا ہے, تو یہ اب آئندہ بھی منتخب حکومتوں نہیں آنا ہے, تو پھر کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس چیز کو؟ دیکھیں, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا جو سیکٹر ہے, یہ جو آباد ہے, یہ آباد جو ہے ملینز آف جاب کا پروٹیکٹر ہے. یہ آباد جو جس کی ایکٹیویٹی چلتی ہے تو یہ الائڈ انڈسٹری چلتی ہے, اس میں جو لوکل پروڈکٹ بنتی ہے وہ بکتی ہے, ان کے لوگوں کو روزگار ملتا ہے. ہمارے اپنے سیکٹر میں اسکل نان اسکل زراعت کے بعد سب سے روزگار بڑا پاکستان میں یہ سیکٹر پرووائڈ کرتا ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں, یہ جو آپ نے باتیں کہی زمینوں کی یا جو معاملات کی, میں نہیں سمجھتا ہوں. دیکھیں, میرا جو ذاتی ایکسپیرینس ہے, مجھے ابھی 20 دن 25 دن ہوئے, ٹھیک ہے, آئے ہوئے 23 دن ہوئے, تو میں نے اپنے آنے کے بعد کی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب سے میں آیا ہوں, نگراں حکومت ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہم آپ کے معاملات کو کیسے ٹھیک کریں. ہم نے صرف یہ بات نہیں کی کہ زمینوں کا معاملہ ہے
या कोई बिल्डिंग कंट्रोल का मामला है, हमने बात की कि तमाम हवालों से देखें, इकोनॉमी आपको भी पता है कि हमारा काम 50% से ज्यादा बंद हो चुका है। बिल्कुल। बंद होने का मतलब है कि आपको जो टैक्स मिलना है, अब मैं एफबीआर की बात करता हूँ, आपको जो टैक्स मिलना है वो आने वाले दिनों में वो शॉर्टफॉल हो जाएगा 50% से ज्यादा का। अच्छा, उसकी वजूहत क्या है? एक आपने खुद बता दी कि डॉलर का फ्लक्चुएशन, करेंसी का इस्तेकाम नहीं था, तो एक आम आदमी भी ये सोचने पे मजबूर हुआ इस गैर यकीनी सूरत हाल में कि यार मेरे पास अगर 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए का मैं गोल्ड ले लूं या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दूं। अच्छा आसिफ साहब, बस टाइम असल में शॉर्ट है, हमें ये भी बताइए कि एडिशनल आईजी कराची खादिम हुसैन साहब ने क्या यकीन दहानी कराई? हमें नजर आ रहा था बड़ा ऐलान जंग करते दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं मैं कब्जा माफिया को छोड़ूंगा नहीं, कितने पुरुमीद हैं? देखिए, उन्होंने एक सबसे अच्छा कदम ये उठाया कि उन्होंने एक कमेटी बना दी। तो कमेटी क्या है कि जमीनों के कब्जों के हवाले से या टाइटल के हवाले से जो शिकायत है, उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसमें उन्होंने जो मुख्तलिफ जो डीसीज हैं कंसर्न, उनको भी वो उस कमेटी में ले रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो रेवेन्यू के मिनिस्टर हैं या वजीर दाखिला हैं उनके साथ भी उस कमेटी को जो है वो बना दें और उसका नोटिफाइड कर दें। उसमें उनका कहना है कि वो जो आपकी उमूमी शिकायत है कि जमीनों में हो जाता है, टाइटल के इश्यूज हो जाते हैं, तो वो इंशाल्लाह मुझे हल होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने तमाम 3 डीआईजीज हैं, उनके फोकल पर्सन आबाद को दिए हैं, आबाद ने अपने फोकल पर्सन उनको दिए हैं। और आपको पता है कि आबाद जब भी कोई बात करती है इन राइटिंग करती है, लेकिन जब कोई कब्जा रात के अंधेरे में होता है तो इन राइटिंग करने के लिए मैं समझ रहा हूँ कोऑर्डिनेशन बेहतर हो रही है, और अगर ये बेहतर होती है तो जो आम आदमी का पैसा लगा हुआ है ना इन जगहों पे, वो भी सेव होगा। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब हमें टाइम देने के लिए और अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए। बताया जा रहा है कि एडिशनल आईजी कराची ने ऐलान जंग कर दिया है। अब देखें कब्जा माफिया के खिलाफ मजीद और क्या कार्रवाई होती है। साथ साथ ये प्रोग्राम और ये बात करने का मकसद सिर्फ यही है कि देखिए एक आम आदमी का इमलाक ओवरसीज़ है, उन्होंने पैसा लगाया हुआ है प्रॉपर्टीज़ के अंदर। आप सोशल मीडिया के ऊपर जाएँ तो आपको नजर आता है हज़ारों की तादाद में कंप्लेंट्स मौजूद हैं और रातों रात जो है वो मामला और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स और ये और वो फ्रॉड हो रहे हैं और लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त जो निगरां हुकूमत है हर ताजिर इसकी तारीफ करता दिखाई दे रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि मुंतखब हुकूमत भी आए तो वो भी उसके पास भी उस दौर के अंदर भी, उस वक्त के अंदर भी ताजिर इसी तरह बेहतर बात करता दिखाई दे, उसको उम्मीद की किरण जो है वो महसूस हो और वो समझे कि हाँ हम उसके अंदर भी जो है वो बेहतरी ला सकते हैं, अपनी माशी सूरत हाल को बेहतर बना सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुंच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।